حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو مکمل آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور اللہ رب العزت والجلال کے اس کائنات کو وجود بخشنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ طفیل میں اللہ رب العزت والجلال نے اس کارخانے کو، اس کائنات کو کیوں وجود بخشا، وہاں سے لے کر آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالنے کی سعادت نصیب ہوئی تھی، اور ارادہ بھی یہی کیا گیا تھا کہ مکمل آپ تک بات پہنچ جائے، تاکہ مجھے اور ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل مانتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو، جن کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا، ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمی، آفاقی، بین الاقوامی، انٹرنیشنل نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جنس و ان کے لیے نبی بنا کر مبعوث بھیجنا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد سے لے کر قیامت کے دن تک آپ کا ہی نبی برقرار رہنا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے۔ بہرحال گزشتہ جمعے کو دنیا کے وجود میں لانے سے، اللہ رب العزت والجلال کے اس کائنات کو وجود میں لانے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو آپ کے سامنے اس وقت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تک آپ کی نبوت کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ وقت ہونے کی وجہ سے کچھ دنیا کے بننے کے حالات اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آگے تک کے حالات پیش کیے گئے تھے۔ اگر عزیزو اسی سلسلے کو برقرار رکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کرنے کے لیے پچھلی اقوام اور پچھلی قوموں کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کو لایا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پہ روشنی ڈالتے ڈالتے کئی مہینے گزر جائیں گے۔ اس وجہ سے ضروری یہ سمجھایا گیا کہ آپ سب کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تو پیش کیا جائے گا، لیکن تھوڑا قریب زمانے سے، یعنی ہم سب کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے ہم اس سلسلے کو کنٹینیو کریں گے۔ یہ بات سمجھنے سے پہلے ہم کو تھوڑی سی ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو یہ عرب قوم ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نسل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، یہ عرب قوم کی 3 قسمیں ہیں، جن کو تاریخ اسلام میں 3 نام دیے گئے، 3 قومیں بیان کی گئی۔ ایک قوم کا نام بائدہ، اور ایک کا نام عاربہ، اور تیسری کا نام مستعربہ۔ بائدہ عزیزو اس قوم کو کہا جاتا ہے جن سے عربی زبان وجود میں آئی، یعنی لینگویج کو بنانے میں پروڈکشن کمپنی جس کو ہم کہتے ہیں، مینوفیکچرنگ جس کو کہتے ہیں، یہ انہی سے عربی زبان کا وجود انہی سے ہوا، جس کو تاریخ اسلام میں بائدہ قوم سے نام یاد کیا جاتا ہے، جو عرب کی ایک قسم ہے۔ بائدہ کے ایک معنی یہ بھی آتے ہیں وہ قوم جن کا وجود ختم ہو چکا، جن کا نام و نشان دنیا کی تاریخ میں صفحہ ہستی میں باقی نہیں رہا، اس کو بائدہ کہا جاتا ہے۔ ہمیں بھی اس کا پتہ قرآن کریم سے پتہ چلا۔
اگر اللہ رب العزت والجلال یا قوم بعیدہ کا اگر قرآن کریم میں ذکر نہ کرتے عزیزو، تو اس کا علم، اس کے بارے میں جانکاری اور اس کا پتہ ہم کو نہ ہوتا، نہ قیامت کی صبح تک ہم اس کا پتہ لگا سکتے۔ قرآن کریم میں کہیں اللہ رب العزت والجلال نے قوم سمود کا ذکر کیا، کبھی قوم عاد کا ذکر کیا، کہا گیا ہم نے قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، کسی قوم کی طرف حضرت عاد کی طرف کسی ایک نبی کو بھیجا، مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ تو اللہ نے جب یہ قوموں کا ذکر کیا تو اس سے پتہ چلا کہ ایک قوم تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے یہ قومیں بستی تھی، لیکن ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں اور سرکشوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، کل عدم کر دیا، ان کا وجود ہی اس صفحے ہستی سے اور کائنات سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ لیکن عبرت کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے ان کا ذکر، تذکرہ، تاکہ ایمان والے ان کے ذکر سن کر ان کی سرکشی کو اپنے سامنے دیکھ کر اللہ رب العزت والجلال کی بڑائی، کبریائی بیان کرے، اور اللہ نے جن کا حکم کیا ہے وہ کام کرتے رہیں اور بجا لاتے رہیں۔